السلام علیکم۔ مفتی سمر عباس اتاری جو کہ ایک بریلوی عالم ہیں، ان کی اکثر ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں جو کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف جو بیانات ریکارڈ کرواتے ہیں۔ لیکن کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے بدعت کے حوالے سے جو اپنا موقف دیا ہے، جو دلائل دیے ہیں، وہ میں سن کر حیران ہوں کہ ایک عالم ہو کر اس طرح کی جاہلانہ بات کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آسانی سے یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں، جو چیز نبی پاک نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں مساجد اور اس طرح کا یہ انداز تراویح تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ اصل بات یہ ہے بدعت ہر نئے کام کو نہیں کہتے۔ آپ اس کی ویسے علماء نے 5 اقسام بیان کی، میں جان نگاہ میں صرف ایک بات میں سمجھاتا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے، بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے، اسلام کا حسن ختم ہو جائے، دین کا نقصان ہو جائے، اور ہر وہ کام جس سے اسلام کا حسن بڑھ جائے، سنت کی تقویت ہو جائے اور پیار و محبت بڑھے، وہ کہاں بدعت ہے یار؟ یہ بدعت کہاں سے ہوگی مفتی صاحب؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ خدارا کچھ تو خیال کریں۔ غلط تفسیرات بیان کرتے ہیں آپ۔ قرآن مجید کا کتابی شکل میں ہونا بالکل بھی بدعت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اگر قرآن مجید ان صحیفوں سے پڑھتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ یا پھر جو شخص آج قرآن مجید پڑھتا ہے جو کتابی شکل میں موجود ہے اس سے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ ثواب دونوں کو ہی ملے گا؟ ہاں، بالکل یہی موقف ہے میرا بھی کہ قرآن مجید کا صحیفوں میں لکھا ہونا یا قرآن مجید کا کتابی شکل میں موجود ہونا دین نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے جو ان کے اوپر لکھی ہوئی آیات ہے۔ قرآن مجید کی آیات اصل دین ہے، نہ کہ وہ کہ جس کے اوپر وہ لکھی گئی ہیں۔ بلکہ آج تو ہمارے موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، ڈیجیٹل فارم کے اندر ہر بندے کے پاس ہے۔ راہ چلتا انسان آج قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو کیا ہم موبائل کو دین کا حصہ کہیں گے؟ نہیں، موبائل تو ایک ذریعہ بنا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، ہم اس کو دین کا حصہ نہیں کہیں گے، بلکہ دین کا حصہ وہ ہے جو قرآن کی آیات ہے۔ اگر ان کے اندر کسی قسم کی ایڈیشن ہوئی تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اچھا، اس کے اندر وہ دوسری ساتھ ہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف جس پر تم پھدکتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود کہاں تھی؟ اچھا، اندازہ کریں، ایک حدیث کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کتاب، جو اہل سنت کی ہاں سب سے افضل مانی جاتی ہے قرآن کے بعد، اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، نازیبہ الفاظ بیان کرنا کہ تم پھدکتے ہو جس حدیث کی کتاب کے اوپر، خدارا میں اس کے علاوہ اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک جاہلانہ بات کی ہے۔ مفتی صاحب، یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ آپ بد زبانی استعمال کرتے ہیں، آپ کے اندر کسی قسم کا علمی لیول موجود بالکل بھی نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ آپ جذبات پر مبنی بات کرتے ہیں، اس کے اندر جاہلانہ احمقانہ بات ہوتی ہے بالکل۔ اچھا خیر، میں اس کے ٹاپک میں آگے زیادہ بولنا نہیں چاہتا، کیونکہ پھر اس کے اندر چشت رسول اللہ، شبلی رسول اللہ نکل آئے گا تو یہ زیادہ خطرناک ہوگا ان کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مساجد کا انداز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ یار اندازہ کریں ان لوگوں کا جو علمی لیول ہے، یہ کہتے ہیں کہ مساجد اگر اس طرح کی جو آج بنی ہے رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی، کیا مساجد بدعت کہلائیں گی؟ کمال ہے یار، مسجد کے اندر جو کام ہو رہا ہے آج وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی تو آج بھی مساجد میں نماز ہی پڑھی جائے گی۔ ان چیزوں سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم نماز کے اندر وہی پڑھ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی نماز کے اندر پڑھتے تھے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کا ہم ایڈیشن کریں گے وہ بدعت کہلائے گی۔ اگر کوئی شخص جہاز پر حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جائے، بے شک ٹرین پر جائے، بے شک پیدل جائے۔ ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ جو شخص جہاز پر حج کرنے کے لیے جائے گا صرف اس کا حج ہوگا، جو ٹرین پہ جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو سپورٹیو چیزیں ہیں جو دین کو آسان بناتی ہیں، جو آج ہمارے پاس ٹیکنالوجیز کے تھرو ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ اچھا، اس کے اندر وہ چوتھی بات اور آخری بات یہ کرتے ہیں کہ ڈیفینیشن کرتے ہیں بدعت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے دین کا حسن بڑھ جائے وہ بدعت نہیں ہے، اور جس چیز سے دین کا حسن کم ہو جائے، سنت مٹ جائے، وہ بدعت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب یہ اہل تشیع حضرات اس کے اندر ایڈیشن کرتے ہیں علی ولی اللہ کی، تو آپ اس کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے، تو آپ فوراً کہیں گے جی ہم مانتے ہیں۔ تو پھر وہی تو بات یہ کر رہے ہیں اہل تشیع حضرات کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے تعلیم نہیں کیا۔ ہاں، یہی موقف آپ اپنے اوپر بھی لاگو کرو نا۔ جو قانون آپ دوسروں کے لیے بنا رہے ہیں اس کو اپنے اوپر بھی لاگو کرو۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 2738 نمبر حدیث، ابن عمر کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ جیسے ہی چھینکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابن عمر جب یہ سنتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ کہنے کو تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں فرمایا وہ تم ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ وہی پڑھو جو رسول اللہ نے ہمیں چھینکنے کے وقت تعلیم کیا ہے، یعنی الحمدللہ علی کل حال۔
تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں، یہ کہنے سے سنت مٹ گئی؟ ہرگز نہیں مٹی۔ کیا یہ کہنے سے دین کا حسن بڑھ سکتا ہے؟ بالکل بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ تم یہ نہ پڑھو اور وہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ اس چیز کو بدعت سمجھتے تھے کہ جو رسول اللہ نے تعلیم نہیں کیا اس کو ایڈ نہ کرو، اور جو چیز قرآن اور حدیث سے ہٹ کر آئے گی اور اس کو دین مانا جائے گا وہ بدعت ہی کہلائے گی۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، 2005 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لاتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے کر جائیں گی۔ اب اس حدیث سے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس حدیث سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے حوالے سے سب سے پہلی بات کیا کی کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ اس کے بعد فوراً فرمایا وہ خیر الحدی، یعنی کہ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یعنی کہ جو حدیث میں آیا ہے۔ اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا ذکر کیا، یعنی کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے بعد آئے گی اور اس کو دین سمجھا جائے گا وہ بدعت ہی کہلائے گی۔ تو خدارہ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو جاہلانہ اور احمقانہ تفسیرات کرتے ہیں، غلط تفسیرات کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف گامزن کرتے ہیں، خدارہ اللہ سے ڈر جائیں اور صحیح بیان کریں، جو اللہ کے اور اس کے نبی نے تعلیم کیا ہے وہی چیز آپ آگے پروموٹ کریں۔